توبہ کا پیغام۔ گناہوں کی معافی اور خدا کے ساتھ رفاقت میں زندگی گزارنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم سچی توبہ کا تجربہ کریں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ توبہ کلام مقدس کا ایک لفظ ہے، یہ کلام مقدس کا تصور ہے، اور یہاں متی کی انجیل کے آغاز میں یوحنا اصطباغی کی منادی میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ ایک بائبل کا لفظ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اسے غلط سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت میں نے ایک ایسے مذہبی نظام میں پرورش پائی جہاں بنیادی طور پر لوگوں کو سکھایا جاتا کہ اگر آپ کافی اچھے کام کریں گے تو آخر کار خدا آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ خریدنا ہے، اور یہ کلام مقدس کی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنے گناہوں کی خود قیمت ادا کرنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی قیمت خود ادا کر سکیں، چاہے ایماندار کے طور پر یا غیر ایماندار کے طور پر۔ نجات خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور توبہ ایمان کے وسیلے فضل کے باعث نجات پانے کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم الجھن کا شکار نہ ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول نے اس کا کیسے استعمال کیا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان کے 3 باب کی 1 اور 2 آیت میں اسے یوحنا کا توبہ کا پیغام کہتا ہوں۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یقیناً وہ یہاں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو آ چکا تھا، اس لیے وہ یسوع مسیح کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ لیکن وہ کچھ مذہبی رہنماؤں کے لیے نہایت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے جو یوحنا سے بپتسمہ لینے وہاں آئے تھے۔ یقین کریں یہ نہایت ہی سخت الفاظ ہیں۔ جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سانپ کے بچوں۔ اس نے انہیں سانپ کہا، سانپ کے بچوں، یہ بہت ہی سخت الفاظ ہے۔ تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اندر توبہ کے موافق پھل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں تم خدا کو نہیں جانتے، تمہارا خدا کے ساتھ تعلق محض رسمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا کے ساتھ کوئی شخصی تعلق نہیں ہے، تمہاری زندگی میں کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب پولس یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب آپ رومیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو غور کریں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ حقیقی ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، یعنی یہودیوں سے، کیونکہ وہ خود بھی یہودی تھا، اور وہ اس بات کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ خود یہودی تھا جس نے پہلے حقیقی توبہ کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا۔ یہ یاد رکھیں، یہاں دوسرے باب میں پولس یہ بات غیر اقوام کے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور یہودیوں کو بھی، اور پھر تمام دنیا کو بھی، لیکن یہاں وہ اپنے ہی لوگوں کو صفر کر رہا ہے کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ یہ فقیہ اور فریسی جو اس دن یوحنا اصطباغی کے پاس آئے تھے وہ یقیناً شرع کے مطابق مختون تھے، لیکن اپنے دل میں نہیں۔ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پولس وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ ان مذہبی رہنماؤں سے کہہ رہا ہے، تم اتنے لمبے چوگے پہن کر یہ سب کام اس لیے کرتے ہو تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی طرف سے حقیقی تعریف حلیمی پر مبنی زندگی ہے جس میں آپ کا دل کا ختنہ ہوا ہے، جس کا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق ہے۔ یہ اندرونی ہے نہ کہ ظاہری، یہ اندرونی طور پر ہے، اور یہی حقیقی تبدیلی ہے۔ اس لیے پولس بنیادی طور پر ہماری سمجھنے میں مدد کے لیے وضاحت کرتا ہے جو بات یوحنا اصطباغی کہہ رہا تھا جب وہ پہلی مرتبہ یسوع کا تعارف کرواتا ہے۔ یوحنا نے اس کے علاوہ اور بھی مزید سخت الفاظ کہے جب اس نے یہ کہا، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، تم کہتے ہو کہ ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ دوسرے لفظوں میں صرف اس لیے کہ تم خود کو ابراہیم کی نسل سمجھتے ہو، لیکن تم فطری طور پر خدا کے فرزند نہیں ہو۔ تم ایمان اور توبہ کے ذریعے خدا کے فرزند بنتے ہو تاکہ خدا کے ساتھ تعلق رکھو، اور یہ بات ہم سب کے لیے سچ ہے۔ ہمارے باپ اور ماں ہمارے لیے مخلصی نہیں لاتے صرف اس لیے کہ وہ خود ایماندار تھے۔ دیکھیں،
ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کا ختنہ ہو۔ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوحنا کہہ رہا ہے کہ تم جو مذہبی رہنما ہو، تم میں کوئی پھل نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم نے سچی توبہ نہیں کی، اس لیے وہ ایمان سے خدا کے ساتھ تعلق پر زور دے رہا ہے۔ دیکھیں، جب بات نجات کی ہو تو توبہ اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمارے پاس یہاں ایک مثال ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ایمان اور توبہ کا پھل پیدا ہونا چاہیے۔ یعقوب یہی بات اس طرح کہتا ہے، یعنی آپ حقیقی ایمان کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان نجات کو لاتا ہے، اور اگر یہ حقیقی اور سچا ایمان ہے تو ایسا پھل پیدا کرے گا جو حقیقی توبہ کو منعکس کرے گا، اور وہ یہی بات کر رہا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو بنیادی طور پر یوحنا کہہ رہا ہے۔ آئیں اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توبہ خدا کے ساتھ ابتدائی تعلق کی طرف اشارہ ہے جو یہ مذہبی رہنما نہیں رکھتے تھے، لیکن بعد میں ان میں سے بہت سے لوگوں کا تعلق ہوا جب انہوں نے واقعی یسوع کو مسیح کے طور پر قبول کر لیا۔ لیکن لفظ توبہ کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ایماندار ہیں، کیونکہ توبہ کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہم ایماندار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ہمیں اس بات کی مثال کرنتھیوں کے نام پولس کے دوسرے خط میں ملتی ہے، جب وہ یہ الفاظ لکھتا ہے، گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا۔ میں یہاں کچھ کہنا چاہوں گا، جب وہ خط کا حوالہ دیتا ہے تو وہ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کا حوالہ نہیں دیتا، وہ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط لکھ رہا ہے، لیکن پہلے اور دوسرے کرنتھیوں کے نام خط کے درمیان ایک خط ہے جسے کھویا ہوا خط کہا جاتا ہے۔ جب اس نے انہیں خط لکھا تھا اور اس نے ان کے گناہ کے تعلق سے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور ان کا رد عمل توبہ کا تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے برخلاف زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے پولس کہتا ہے، گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، گو تھوڑے ہی عرصہ تک رہا۔ دوسرے لفظوں میں، جب میں نے سنا کہ اس خط سے تم کو غم ہوا تو مجھے پچھتانا پڑا کہ تم کو غمگین کیا، گرچہ کہ مجھے لکھنا لازم تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے، میں مزید غمگین نہیں ہو رہا، کیونکہ میں خوش ہو رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا۔ یہاں آپ توبہ کی مثال دیکھتے ہیں جس کا اطلاق ان لوگوں پر کیا گیا جو پہلے ہی سے ایماندار ہیں۔ اس لیے یہاں ہمارے پاس ایک عملی قسم کی تعریف ہے کہ حقیقی توبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے نجات کے لیے جو کہ ایمان کے تجربے کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اگر ہم مسیح کی مرضی کے خلاف چلیں تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو خدا کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے، اور اس عمل کو بھی توبہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، یوحنا اصطباغی نے توبہ کے پیغام کی منادی کی جب یسوع پہلی مرتبہ دنیا میں آیا۔ اب اس کی یقینی دوسری آمد آج ہمارے پیغام پر کس طرح اثر انداز ہونی چاہیے؟ یوحنا اصطباغی کہہ رہا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا اور روح القدس اس پر ٹھہر گیا، اور اس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ یقینی طور پر خدا کا بیٹا ہے، اور اس پیغام میں اس نے کہا توبہ کرو۔ لیکن اب وہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے، اس لیے اب یہ پیغام کس طرح اس کی دوسری آمد سے تعلق رکھتا ہے؟ دیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی آمد پر رکھتا تھا، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں 3 باتیں کہنا چاہوں گا جو کہ ایک طرح سے جائزہ پیش کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نجات کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نجات کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ مڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں جو کہ موت ہے، پھر ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک سچا اور مستند ایمان ہے تو ہم دوسری سمت میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی بنیادی طور پر حقیقی توبہ ہے۔ دوسری بات، ہمیں ایماندار کے طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ ہماری زندگیوں میں خدا کا فضل ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی سے باہر ہو جاتے ہیں تو اس کے فضل کی بدولت ہمیں اپنے گناہ سے مڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے اس کی مرضی کے راستہ پر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ ہم اس کلام کو اس قدر سنجیدہ کیوں لیتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات، یہ ایک بالکل مختلف مضمون ہے جس کا تعلق اجر سے ہے۔
میں اپنے دوست کی لکھی ہوئی کتاب گوئنگ فار دی گولڈ پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ دراصل یہ کتاب اس اجر کے تعلق سے ہے جو ایمانداروں کو ملے گا کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اور ایک وجہ ہے کہ کیوں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہم مسیح کے تخت عدالت کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہم وہاں ایماندار کے طور پر ہوں گے، ہمارے پاس نجات ہے، لیکن اگر اس نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو لکھا ہے کہ کچھ ایمانداروں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نجات کو کھو دینا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تحریک بخش عنصر ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بغیر شرمندگی کے، کیونکہ ہم اس کے فضل اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہے ہیں، کامل طور پر تو نہیں لیکن اس کی مرضی پر چلے اور دریافت کرتے رہے کہ کیا اچھا اور بہتر ہے اور اس کی کامل مرضی کیا ہے۔ بہت سے انعامات ہیں جو یسوع بطور مسیح کے اپنے تخت عدالت کے سامنے ہمیں دے گا۔ یہ سب ایمانداروں کے لیے ہوں گے، یہاں غیر ایماندار نہیں ہوں گے بلکہ صرف ایماندار ہوں گے، اور ہمیں انعامات ملنے کی حتمی وجہ یہ نہیں کہ ہم ان پر فخر کریں، اگرچہ یہ ہمارا اجر ہوں گے، مگر یسوع کے قدموں میں رکھنے کے لیے۔ یقیناً ہمیں ابدی انعام ملیں گے تاکہ ہم ان کو یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ ہاں، صرف وہی اس لائق ہے۔ اس لیے آئیں زندگی گزارنے کے لیے اس اصول کو یاد رکھیں، گناہوں کی معافی اور خدا کے ساتھ رفاقت میں زندگی گزارنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم سچی توبہ کا تجربہ کریں۔